بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دین کی باتیں تم کو معلوم نہیں ہیں تو دین جاننے والوں سے دین کی باتیں پوچھ کر معلوم کر لو. اندازے سے دین سمجھ کے کسی بات پر عمل کرنا گناہ ہے اور اللہ پر الزام ہے. اس لیے چھوٹی بڑی بات دین کی جو بھی ہو چاہیے کہ پوچھ کر معلوم کر لیں. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ساری باتیں پوچھ کے معلوم کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو لہٰذا رمضان کے تعلق سے بھی، روزے کے تعلق سے بھی، زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے بھی بہت ساری سوالات رہتے ہیں لوگوں کے پاس، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی. اس لیے کوئی بھی سوال ان چیزوں سے متعلق ہو یا کوئی بھی دینی سوال ہو تو آپ کو پوچھنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے. آپ کے پاس سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک آدمی کی نماز جنازہ کئی جگہ پڑھ سکتے، کئی بار پڑھ سکتے. اس محلے میں ایک مرتبہ، یا قبرستان گئے تو وہاں ایک مرتبہ، اور کہیں اور مرتبہ انتقال ہو گیا. فرض کرو بنگلور میں کسی کا انتقال ہو گیا سمجھو. اب ان کے رشتہ دار کرشن گری میں رہتے ہیں، آپ صاحب ویلور میں رہتے ہیں، ان کو لانا ہے مدراس. جہاں مرتے وہیں دفن کرنا چاہیے، لیکن آج کل تو لوگ اپنے بستی میں لا کے دفن کرتے نا. تو بنگلور میں نہلا دھلا کے نماز جنازہ پڑھ لیے. ویلور کا ان کے رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم لوگ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو وہاں جنازہ رکھیں گے، پھر وہ لوگ نماز پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد لا کے مدراس میں تیسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کریں گے. عورتیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کو نہیں آ سکتی. مسجد میں ہیں نماز جنازہ پڑھ سکتی. جیسے جمعے کے دن عورتیں آ گئی، جمعے کے نماز کے لیے جنازہ ہے، پڑھ سکتے، لیکن جنازے کے لیے مسجد کو آنا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جنازے میں آ رہی، وہ پوچھا کیا کرنے کا؟ نماز پڑھنے کا. ارجعنا معذورات، جاؤ گناہ سر پر لاد کر جاؤ. ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے. تو عورتیں نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں، کیا کریں گی؟ گھر میں نماز جنازہ پڑھیں گی. ایک امام صاحب مرد ان کو نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر مسجد میں لا کے لوگ پڑھیں گے، مرد لوگ. ایک ایک عورت پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، جنازہ رکھے، ایک اس کی بہن آئی پڑھی اور سب ایک اور اس کی آئی پڑھی، ایسا کر سکتے. نہیں تو ایک مرد امام بن کے گھر میں عورتوں کے نماز پڑھا دینا، پھر مسجد میں لا کے نماز جنازہ ان کی پڑھائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا جنازہ لاؤ، میرے گھر کے سامنے رکھو، میں نماز پڑھ لیتی ہوں جنازے کی، پھر جا کے تم لوگ پڑھو. صحابہ بولے مسجد میں لانا جنازہ؟ کہا رے بھول گئے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچوں کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھائے، تو نماز جنازہ ان کے سامنے رکھے. حضرت عائشہ نماز پڑھی، پھر جو جنازہ گاہ ہے، نماز جنازہ جہاں پڑھاتے تھے وہاں لے جا کر رکھے، سارے لوگ نماز پڑھے. اس سے معلوم ہوتا ہے
حضرت عائشہ پڑھی، پھر اس کے بعد مرد لوگ پڑھے. تو نماز جنازہ کئی جگہ ہو سکتی ہے اور کئی بار ہو سکتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ ہے، جگہ بہت تنگ ہے، نہیں ہے، کافی ہے، ایک جماعت پڑھ کے گئی، پھر ایک جماعت آ کے پڑھے گی، پھر ایک جماعت آ کے پڑھے گی، الگ الگ امام پڑھائیں گے نماز جنازہ. جیسے عید میں پڑھتے نا، جگہ تنگ ہے، زیادہ ہیں لوگ، تو دو امام عید کی نماز پڑھاتے ہیں. ویسے جنازے کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، 2 مرتبے 3 مرتبے الگ الگ امام، جائز ہے. قرآن پڑھنے کے لیے 2 صورتیں ہیں. جو یاد ہے وہ پڑھنا، اس کے لیے کون بھی وضو کی شرط نہیں بولے. دوسرا ہے کہ ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا. اس کو کچھ لوگوں نے کہا وضو ہو تو قرآن چھونا، قرآن اٹھانا، قرآن پڑھنا. اگر کوئی آدمی پڑھتے پڑھتے سو گیا، پھر نیند ہوشیار ہوئی، اب اس کو یقین ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا، ویسے ہی پڑھ سکتا. ڈاؤٹ ہو گیا، سو گیا نا کہ وضو ٹوٹ گیا کیا، وضو کر کے پڑھے. لیکن یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے. کچھ علماء نے بغیر وضو کے بھی قرآن چھونے کی اور قرآن دے کر پڑھنے کی اجازت دی ہے. جی ہاں. حنفی مذہب میں ایسا ہے، نکاح جو کرتے نا وہ زندگی بھر کے لیے ہے. مر گئی عورت، اب زندگی ختم ہو گئی نا، نکاح بھی ختم ہو گیا، اب انہیں بیوی نہیں. اس لیے دیکھنا بھی نہیں شوہر کو، ہاتھ بھی نہیں لگانا. غلط بات ہے، حدیث کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کی بیوی اسما ان کو غسل دیے. سردی کے دن، مدینے کی سردی بڑی سخت ہوتی. ایک حدیث میں کہا من غسل میتا فلیغتسل، میت کو نہلائے تو تم بھی نہا لو. اب انہوں تو شوہر کو نہلائے، تو پوچھے صحابہ سے کیا میرا نہانا ضروری ہے کیا، سردی بہت ہے نا. کہا نہیں، وضو کر لو کافی ہے. تو وضو کر لیے، اب نہلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سر کے درد کی بہت شکایت کی، بہت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، واراسا سر پھٹ رہا ہے تکلیف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صبر کرو، دیکھو اگر تم مر جاؤ گے نا میری زندگی میں تم کو نہلاؤں گا. تم مر جاؤ گی میری زندگی میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا. آج کل بولے تو عورتیں لڑیں گی. اللہ کے رسول بولے حضرت عائشہ کو. لیکن اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول کی بیویاں غسل نہیں دیں، حدیث بھول گئیں. مرد لوگ اللہ کے رسول کو غسل دیے اور پھر جنازہ رکھ دیے. تو پیر کے دن سے سمجھو جمعرات کے دن تک 2-2.5 دن نماز پڑھتے رہے. اللہ کے رسول کا جنازہ رکھ دیا گیا. عورتیں پہلے مرد جاتے تھے، پڑھ کے آتے 2-4 پھر اس کے بعد عورتیں جاتی، پھر اس کے بعد بچے. اتنے ہی نماز جنازہ پڑھے اللہ کے رسول کی، سب لوگ مدینے کے لوگ جو تھے وہ پڑھے. تو یہ جو مسئلہ حنفیوں کا مسئلہ ہے، نکاح جو ہوتا ہے زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. مر گئے، اب انہوں بیوی نہیں، انہوں شوہر نہیں، اس لیے بیوی دیکھنا بھی نہیں، چھونا بھی نہیں. ایسا ان کا مسئلہ غلط مسئلہ ہے، حدیث کے خلاف ہے.
نماز میں اگر چھینک آئے تو کوئی آدمی آہستہ الحمدللہ بولے، بازو والا یرحمک اللہ نہیں بولنا. وہ آدمی نماز میں چھینک آئے آہستہ الحمدللہ بول لے. زور سے بولے گا تو بازو والا بھی بول کر یرحمک اللہ بولے گا نا، تو جائز نہیں. چھینک آئے تو الحمدللہ بول لو، آہستہ بول لو. ایک آتی ہے چھینک اور ایک آتی ہے جمائی. جمائی کا مطلب ہے کہ آدمی کو جب سستی ہو جاتی ہے تو بار بار منہ کھولتا بند کرتا ہے، اس کو جمائی کہتے ہیں. اس کے لیے حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاءب احدکم فلیقوم ما استطاع. یہ جو تم کو جمائی آئے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. نہیں آتی ہے ہاتھ رکھ کے منہ چھپا لو، کھلا رہتا ہے منہ تو شیطان اندر جاتا ہے، ایسے حدیث میں آیا. اب بعض صحابہ کیا کرتے تھے، جمائی آئی نا کان پکڑ کے زور سے لوچتے، جمائی چلے جاتی. ایسے معلوم ہوتا ہے بی پی ذرا ڈاؤن ہوتا ہے جمائی آتی. ایسا کیا بھی ناک پکڑ کر بی پی ریز ہو جاتا تو جمائی نہیں آتی، ایسا ہے. تو استغفر اللہ بولنے کا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ صاحب جمائی لے تو استغفر اللہ بولو. نہیں، لوگ عادت بنا لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں جی، ایسا حدیث میں نہیں آیا، صرف چھینک کے لیے آیا. الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. یہ تین دعائیں آئیں، چھینکنے والا، چھینک کا جواب دینے والا، پھر چھینکنے والا. جمائی کے لیے کچھ بھی نہیں آیا حدیث میں یہ دعا پڑھو. البتہ صحابہ کے کچھ افعال ذکر کیے ہیں، ناک پکڑ کے نوچتے یا کان پکڑ کے کھینچتے، بی پی ریز ہو جاتا تو وہ نہیں ہوتا. جی ہاں. ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے تھے تبوک کو. راستے میں سمود کی بستیاں پڑتی ہیں اور سب ان کے پہاڑ وہ سب ہیں اور کنواں بھی ہے وہاں پانی. تو اللہ کے رسول بولے یہاں سے تیز چلو، جلدی مت، آہستہ نہیں چلنا، اسرعوا. کہ اللہ نے ان کو سب عذاب دیا ہے نا، وہ عذاب تم کو بھی ملے گا. جی تفریح کرتے کیا نہیں کرنا. اچھا یہ پانی جو تھا اس میں کیا کرے؟ اللہ کے رسول آٹا گوندے. نہیں جی، وہ عذاب دیا ہوا کنواں ہے، اس کا پانی بھی مت جی، وہ سب آٹا پھینک دو، نہیں تو اونٹوں کو کھلا دو، ایسا بولے. تو لہٰذا ٹورسٹ پلیس میں جانے کے لیے جا کے مندر دیکھے، چرچ دیکھے، فلاں دیکھے، اس میں سب جو ہے ایک طرح سے ان کی عزت ہو جاتی. نہیں تو ہم ایسی جگہ جانے سے اللہ کو غصہ بھی آئے گا، تو میرے خیال میں جانا جائز نہیں ہے. البتہ فوٹو وغیرہ دیکھتے ہیں تو جانے میں نہیں آتا. جانا دیکھنا، جیسے امرتسر ہے، امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے، سب جانتے ہیں. وہاں جو بھی جائیں گے دو کام کر کے جانا، پاؤں دھو کے جانا، اس کے لیے انتظام ہے، اور جوتے باہر رکھ کر جانا، اس کے لیے بھی انتظام ہے، اور سر پر کپڑا اوڑھ کے جانا. سکھوں کی بستی ہے نا، سکھوں کا تخبہ ہے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل، اس میں گئے تو کیا بھی چیز، ٹوپی رہے، رومال رہے، کچھ بھی رہنا، ننگے سر گئے تو اندر چھوڑتے نہیں. اب کوئی آدمی اس کے لیے جاتا ہے تو جائز نہیں ہے
कि साहब उनके मंदिर का एहतराम करे जैसा, गुरुद्वारे का एहतराम करे जैसा होता ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि साहब टूरिस्ट प्लेस को जाना इन सब चीज़ों के लिए जायज़ नहीं है। बाहर रहो, फिर जब आएंगे तो वो बस आपको कहीं और ले जाएगी। ऐसी जगह में जहाँ गैरुल्लाह की इबादत होती हो वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। इबरत के लिए कोई जाना चाहे तो जा सकता है। क्या क्या इबरत होगी? कोई इबरत नहीं होगी। इसलिए जो है उनको देखकर हमको क्या इबरत होगी? नहीं होगी। बनारस के करीब एक बस्ती है, छोटी बस्ती है, सारनाथ, उसको कहते हैं सारनाथ। वहाँ गौतम बुद्धा का टेम्पल भी है, और उसी तरह वो जो साईं बाबा होता है उसका भी है वहाँ। ये मारवाड़ी लोग जिनकी इबादत करते हैं उसके बुद्ध का क्या नाम है? हाँ, महावीर जैन, उनका मंदिर भी है। और सारनाथ में उसका गौतम बुद्धा का मंदिर भी है। जिस चबूतरे पर बैठता था वो चबूतरा भी है। और वहाँ से कोई बात करना चाहे तो घंटी बजाता था, वो भी एक निशानी रखे हैं। वो जाकर देखते, कहा कितनी बेहया कौम है, कैसे कैसे लोग हैं, ये इसमें क्या है? वैसे किसी के दिल में है तो ठीक है, वरना तो इसी दिल में क्या भी नफ़रत नहीं है, नहीं जाकर देखना चाहिए। जी हाँ। 40 पर 8 मिनट है, 1 घंटा नहीं है। 40 पर 8 मिनट है। 7:30 पर 2 मिनट को है, उस हिसाब से देखो। और 6:22 पर ना सूरज गुरूब होता, 1 घंटा नहीं है, कम है। 30 पर 5 मिनट रहे तो नज़र आता चांद। कभी कभी 15 मिनट रहे तो भी नज़र आता। अब कल मक्के में 20 पर 5 मिनट था, सूरज को भी चांद गुरूब होने नज़र आ गया, उनको ऐलान कर दिए। हमारे यहाँ भी कल 20 पर 5 मिनट था, हमको नहीं नज़र आया, कहीं कोई देखे भी नहीं, नज़र भी नहीं आया। अगर वो लोग भटकल वाले या केरला वाले या कन्याकुमारी वाले देखे हैं, उनकी कोई इत्तला हमको नहीं मिली। अगर वो लोग देखे हैं तो हो सकता है, वरना पहले इत्तला इंडिया से वहीं से आती। पूरे इंडिया में कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन भटकल में नज़र आता और केरला में नज़र आता, और कभी कभी कन्याकुमारी के पास से नज़र आ जाता, बाकी कहीं नहीं। तो चांद और सूरज गुरूब होने में 35-40 मिनट हो तो आम तौर पर चांद नज़र आता, देखने के चांसेस रहते हैं। सूरज जहाँ गुरूब होता उसी के 1-2 मीटर में चांद देखना, और मगरिब में देखना, वेस्ट में देखना, चांद वहाँ नज़र आता, और गौर से देखे तो नज़र आता। जब 29 का चांद होता है बहुत बारीक रहता है। 30 तारीख पूरी होने के बाद चांद निकलता है, वो ज़रा सा मोटा रहता है, देखना चाहिए चांद। कभी कभी गुज़िश्ता मरतबे रमज़ान हमने शुरू किया तब भी मेरे ख़्याल में 30 पर 7, 30 पर 8 मिनट था, नहीं नज़र आया हम लोगों को। भटकल में नज़र आया और साहब केरला में नज़र आया, मगर वहाँ नज़र आ गया। सऊदीया में 25 मिनट उनका भी था, 25 मिनट हमारा भी था, लेकिन हमको नहीं नज़र आया। दुनिया में हिसाब करके रखे हैं, चाँद किसने देखा, कब देखा। अलजाज़ाइर में कितने की साल पहले सूरज को भी चाँद को गुरूब में सिर्फ 11 मिनट थे, देख लिया एक आदमी, आंखें उनकी रोशनी तेज़ थी, उसने देखकर ख़बर दी कि चाँद निकल गया, चाँद आ गया। तो वो भी रिकॉर्ड करके रखे हैं। इस तरह 11 मिनट के डिफरेंस में भी एक आदमी ने चाँद देखा।